हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। आप लोगों को बताइए जो पहले से वीडियो देखते हैं। तो आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, एक वीडियो मुझे मिला है। वीडियो का टाइटल है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। एक चोर का हमारे नबी से मोहब्बत का वाकया। मतलब जो कोई चोर थे, जो नबी थे, उनके साथ उनका कुछ मोहब्बत का वाकया, मतलब मेल मिलाप का कुछ वाकया है। और इस वीडियो को बनाया मौलाना तारिक जमील साहब ने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। कबीरा शराब से बचो, नशों से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो, झूठ से बचो। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। धोखा ना दो। खास तौर पर यहाँ के लोगों को धोखा देना तो बहुत बड़ी गिरावट है। यहाँ के हुकूमत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुम इन्हीं को धोखा दो। टैक्स बचाने के लिए झूठ बोलो, कितने पैसे बचा लोगे? बहुत पैसे बच जाते हैं। झूठ बोल के तुमने सारा मुल्क बचा लिया तो अल्लाह की कसम घाटे का सौदा। लेकिन झूठ नहीं बोलना। पैसा ना बचाओ, सच को बचाओ। सच प्रॉपर्टी है, पैसा प्रॉपर्टी नहीं है, सच प्रॉपर्टी है। सच निकल ही आता है एक ना एक दिन। हमारे मुल्कों में तो लोग टैक्स नहीं देते कि हुकूमतें कुछ लगाती हैं, कुछ खा जाती हैं। यहाँ तो सारा तुम पे लगाते हैं। क्यों झूठ बोलते हो? क्यों धोखा देते हो? एहसान दानिश की किताब ज़िंदगी में एक वाक़या मैंने पढ़ा कि जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी हिंदुस्तान पे, तो एक दिल्ली में एक गुरु था जो जेब कतरा था, उसके आगे चेले थे जो जेब काट के कमाई देते थे। तो एक दिन एक उसका चेला यानी एक लड़का 2 रुपए लेकर आया। तो उसके टीचर ने उसको डांटा कि इतने थोड़े पैसे आज लाए हो, सिर्फ 2 रुपए। तो उसने कहा, उस्ताद जी आज बड़ा मोटा माल पकड़ा था, आज एक अंग्रेज़ की जेब काटी थी, बड़े पैसे थे। लेकिन जब मैं 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया कि अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को ताना दे दिया, गिला दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो फिर मैं अपने नबी को क्या जवाब दूँ? और मेरा नबी मेरी वजह से शर्मिंदा हो कि बस इस शर्म में जाकर मैंने उसको वापस दे दिए और ये अपने के 2 रुपये खिसका के लाया हूँ। तो वो गुरु ने उसको 10 रुपये इनाम दिया, कहा बेटा ये तेरा आज का इनाम है कि तूने खूब किया। तो तुम्हारा इन लोगों से वास्ता है। ईसा अलैहिस्सलाम ताना दे बैठे तो किधर जाओगे? झूठ ना बोलो चाहे सब कुछ देना पड़ जाए। झूठ बोल के पैसा ना बचाओ, धोखा दे के कागजात ना बनाओ। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी करना कि मेरे कागजात बन जाएं, अल्लाह के वास्ते ऐसी जिल्लत के काम ना करो। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। नमाज छोड़ने पर कहा उसने कुफर किया, जिसने नमाज छोड़ी कुफर किया। और जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। मन गश्शा फलैसा मिन्ना। झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, सब कुछ चला जाए जाने दो, सच का साथ मत, सच का साथ। इब्न खराश रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर था, जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। हज्जाज का ज़माना, उनके 2 बेटे हज्जाज के खिलाफ जंग में शरीक हो गए, फिर उनको शिकस्त होगी, वो भाग गए, फिर छुपते छुपाते घर पहुंच गए। CID ने बताया कि वो घर आ गए। तो हज्जाज ने कहा आज इब्न खराश का इम्तिहान लूँगा। उनको बुला लिया, कहने लगा इब्न खराश, और तेरे 2 बेटे हमारे खिलाफ जंग में शरीक हुए थे, वो पे भाग गए थे, उनकी कोई ख़बर है कहाँ है? तो उन्होंने मुस्करा कर फरमाया कि हज्जाज, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, घर आ चुके हैं, घर में हैं, अभी यहीं छोड़ के आए हूँ। तो हज्जाज ने कहा तेरे सच पर तेरे बेटे तुझे हदिया करता हूँ। अगर तू झूठ बोलता तेरा सर भी उड़ा देता, तेरे बच्चों का सर भी उड़ा देता, तेरे सच पे तुझे तेरे बेटे तोहफा देता। मुसलमान झूठ नहीं बोलता। चंद पाउंड की खातिर तुम कागजात में हेरा फेरी करो, डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है।
یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تانا اگر گلا آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گے؟ سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ ٹیکس دینا پڑے دو، دینو، تم پہ خرچ ہوتا ہے۔ ایک طرف 4 پیسے ہیں، ایک طرف سچ ہے، کہ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت، وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، تو دونوں طرف بات تپی ہوئی، تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے؟ اور مسلمانوں سے بھی پوچھا تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے۔ تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، تھا ان کا قبضہ ناجائز۔ تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے، مسلمان بڑے اطمینان کا، ہن جناب ساڑھے حق کے فیصلہ ہونا، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے۔ تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب، یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بہت پرفیکٹ بات ہے۔ تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا نا، گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ لیکن سچ ہونا چاہیے۔ تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اپنی ہار مان کے اسلام کو جتاتا، سچ بول کے اسلام کو جتاتا۔ جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا، 1 ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین۔ جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی، وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ۔ تو آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہیں آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا ہوں۔ اب وہ پرائی چیز ہے، تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے، جہنم۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کر آ رہی تھی، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے شکاری جو نے شکار کیا تھا، تو آپ نے کہا، ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس مجھے ہرنی چاہیے، کب لے لیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کر، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا اور 4 قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا،
پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر یوں پیچھے موڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی۔ سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا۔ تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ، دھوکے دے کے پیپر بناؤ؟ اللہ کے واسطے اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیس میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو، جھوٹ، مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے۔ کیا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا کہ حرم بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، اور حاجی بیچارہ کتنی دفعہ فریادیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیب کٹے، جیب کٹے، بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر۔ بہت پرفیکٹ بات بولی ہے یار۔ سوال ایسے نہیں آتا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان۔ قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا، میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے، یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ بھائی بہت پرفیکٹ ویڈیو تھی، سچ میں بہت پرفیکٹ ویڈیو تھی۔ ان کی 3-4 باتیں مطلب آل اوور پورا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت اچھا تھا۔ انہوں نے جو 3 چیزیں بتائی تھیں، جو کرے گا شانتی نہیں ملے گی ان کی آتما کو، جو جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا آج کی اس دنیا میں کوئی ان تینوں چیزوں سے بچ پاتا ہے۔ ایون مجھے دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو، کتنا کچھ بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو، لونڈے ہو تو دھوکہ دیتے ہو، 2-3 گرل فرینڈ بنا کے رکھتے ہو، اس کو بولتے ہو تم سے پیار کرتا ہوں اس کو، اور کون نہیں کرتا ہے یار آج کل یہ سب چیزیں، پر یار یہ بہت غلط کرتے ہیں ہم لوگ۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں بہت زیادہ سچ میں غلط ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ سب چیزیں سدھر جائیں نا تو سچ کہہ رہا ہوں، ایک کنٹری، ایک کمیونٹی، ایک سمودائے، سب کچھ اس کا، ایک آدمی سے اس کے سمودائے کا بہت زیادہ کلیان ہوتا ہے، مطلب اس کا بہت اچھا پروگریس ہوتا ہے، گروتھ پروگریس رہتا ہے۔ تو مطلب کوشش کرو کہ چیزیں مطلب اچھی ہوں، پازیٹیو طریقے سے رہیں، جھوٹ نہ بولو۔ انہوں نے کتنے اچھے سہارنپور والا ایگزامپل دیا، آئی لو دیٹ مین، یار کیا مست ایگزامپل تھا، جنہوں نے مطلب ایک بھروسہ رہتا ہے۔ مطلب میں نے بھی ایک کہاوت سنی ہے، آپ ان لوگوں کی ویڈیو سے جو کہ اسکالر ہیں ان کی میں نے ویڈیو سے یہ کہاوت سنی ہے کہ ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا، اور ہر مسلمان اچھا نہیں ہوتا ہے۔
है ना। और एक मुसलमान की वजह से पूरी कम्युनिटी खराब नहीं होती, क्योंकि इस्लाम अच्छा है, लोग गंदे हैं। और ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है, सब धर्मों में है, सबके अंदर कोई ना कोई आतंकवादी, मैं आतंकवादी बोल रहा हूँ, कोई ना कोई गंदा टाइप निकल ही आता है आदमी के, कुछ ना कुछ कर ही देता है। कि प्लीज़ गाइज ये सब मत करो। जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपका जो धर्म है उसकी रक्षा करो, अच्छे काम करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलें। बस यही सब मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, एक छोटे भाई के जरिए, एक बड़े भाई के जरिए। तो आप लोगों को मानना है मानो, नहीं तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, सब ऊपर वाले की कृपा से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी। एंड तक देखिए तो ज़रूर मुझे बताएं कि भाई पूरा वीडियो देखा है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के रिएक्शन में यहीं रुकता हूँ, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस।